اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہیں سورہ مائدہ 6 سپارے کی۔ ترجمہ یہ ہم نے کنز ایمان احمد رضا کا رکھا ہے۔ اور یہودی بولے، یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، ان کے ہاتھ باندھے جائیں، مغلولہ یعنی گردن سے بندھا ہوا ہاتھ، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں 15 سپارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ مغلولہ یعنی گردن سے ہاتھ کو باندھ لینا، غلت، اور ان پر اس کہنے سے لعنت ہے، یعنی ان پر لعنت ہو اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے یہ بکواس کی ہے، بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں۔ کیا ہیں؟ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں۔ بل یدا ہو، یہاں پہ اس کے ہاتھ لکھا ہے، یہاں 2 ہاتھ ہیں۔ یدانے کو اضافت کی وجہ سے نون کو یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ بل یداہ مبسوطہ تانے یعنی کشادہ ہیں، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ عطا فرماتا ہے، خرچ کرتا ہے، تقسیم فرماتا ہے بندوں پہ اپنا مال۔ ينفق، خرچ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے چاہے، کیف یشاء، جس طرح اس کی شان ہے، جیسے وہ اس کی مرضی، اس کی شان، ویسے وہ خرچ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اے محبوب، یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اس سے ان میں بہتوں کو شرارت اور کفر میں ترقی ہوگی۔ شرارت یعنی بغاوت، طغیانی، سرکشی میں ان کا کیا ہوگا؟ ان کا جو ہے اضافہ اور ترقی میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور ان میں ہم نے قیامت تک آپس میں دشمنی اور بیر ڈال دیا ہے۔ بیر اب اردو میں بولتے ہیں نا، بیر یعنی دشمنی کو، ٹھیک ہے، نا اتفاقی کو۔ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اسے بجھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے لطف کرم سے بجھا دیتے ہیں، اور زمین میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں۔ اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتے، نہیں چاہتے، لا يحب المفسدین۔ اور اگر کتاب والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ اتار دیتے، اور ضرور انہیں چین کے باغوں میں لے جاتے۔ اور اگر وہ قائم رکھتے توریت اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے اترا یعنی نازل ہوا، تو انہیں رزق ملتا اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے۔ یعنی رزق کی برکت کا ایک نسخہ بھی بتایا گیا یہاں پر کہ آپ کو رزق میں اگر برکت چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ ان میں کوئی گروہ اعتدال پر ہے، درمیانے یعنی درمیانے طریقہ ہوتا ہے نا، ایک معتدل جس کو آپ اردو میں بولتے ہیں۔ اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال تھوڑا بہت یعنی فرق کے ساتھ احمد رضا نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ ترجمہ کیا ہوا ہے، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ یہ کن لوگوں نے کہا؟ اہل یہود نے کہا۔ آپ کو نظر ہی آ رہا ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ،
تو یہ یہاں پر بات مانا۔ اچھا، دوسری آگے بات کیا ہے، بل یداہ مبسوطتان، یہ کا ترجمہ بھی یہاں پر دیکھیں، بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں۔ تو دو جگہ یہاں پر انہوں نے اللہ کا ہاتھ ترجمے میں صحیح تسلیم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مجھے بتانا اس لیے آپ کو مقصود ہے کہ ایک بہت بڑا گروہ ہے، چاہے وہ اہل دیوبند میں سے ہو یا اہل بریلوی سے ہو، تو وہ اللہ کے ہاتھ کا انکاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ آپ کو دکھایا احمد رضا کا، اور اب آئیے آپ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔ یہ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے جو قدرت اللہ کمپنی سے یعنی یہ پرنٹ ہوا ہے۔ تو یہاں پر ان کا ترجمہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، انہی کے ہاتھ بند ہیں۔ اب انہوں نے بند ہیں ترجمہ کیا، چلیں تھوڑا سا فرق صحیح۔ اور اپنے اس کہنے سے یہ رحمت سے دور کر دیے گئے، یہاں لعنت کا ترجمہ انہوں نے رحمت سے دور کر دیا، بلکہ ان کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمہ ہے، بلکہ ان کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے اللہ کی، ہو ضمیر ادھر ہے اللہ کی طرف ہے، یہ ہو ضمیر کا مرجع یہ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے، اس کے، آپ ان کے کہیں یا اس کے کہیں، یعنی اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو احمد رضا اور اشرف علی تھانوی دونوں کا ترجمہ دکھایا کہ دونوں نے دونوں جگہ اللہ کا ہاتھ یہاں پر ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بغیر ایمان لائے ہمیں چارہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں یہ بیان ہوا ہے۔ اب جب قرآن میں بیان ہوا ہے تو آپ کو اس پر ایمان لانا ہی لانا ہے، ٹھیک ہے، اس کا انکار آپ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو عوام ہے، عام لوگ ہیں، وہ تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو ان کے خواص ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تفصیل ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ ہم نے آپ کو دکھانا مقصود تھا، وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو، اپنے غلاموں کو ترغیب دی۔ کیا ترغیب دی؟ کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، ٹھیک ہے۔ اللہ کو یعنی قرض حسنہ کس طرح دو کہ اللہ کے بندوں پر اپنا مال خرچ کرو، تو حالانکہ وہ مال سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اسی نے دیا ہے، اور اسی کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو اہل کتاب نے کہا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ انداز بیان اور اس کے فضل و کرم پر غور کرتے اور سمجھتے کہ اللہ ہمیں کئی گنا بڑھا کر دینے کے لیے صدقے کی ترغیب دے رہے ہیں اور اسے قرض کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے الٹا، ظاہر جب انسان کا ذہن الٹا ہو جائے تو پھر وہ الٹا ہی سوچتا ہے، الٹا انہوں نے کیا سوچا اور کیا کہنے لگے، نعوذ باللہ کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ یعنی انتہائی آپ دیکھیں کہ انسان جب نیچے چلا جاتا ہے، کم درجے کی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی بندھا ہوا سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ بخیل ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ الفاظ زبان پر آتے بھی نہیں اور آنے بھی نہیں چاہیے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ دیتا نہیں بلکہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاتھ تو انہی کے بندھے ہوئے ہیں، بخیلی ان کی صفت ہے، بخل وہ کرتے ہیں، اور انہی گستاخیوں کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، تا قیامت قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور ان پر لعنت پڑتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ بے انتہا فضل و کرم کا مالک ہے اور بے حد و حساب عطا فرمانے والی ذات ہے۔ تمام خزانے اسی کے پاس ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ تمام مخلوق کی ہر حاجت اور ضرورت، جو ضرورت پڑتی ہے یا جو پڑ سکتی ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ ہی پورا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم میں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔
اور اس نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہیں کر پاؤ گے۔ یقیناً انسان بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کتاب التوحید حدیث نمبر 7419، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہی آ جاتے ہیں، باقی چھوڑ دیے ہم نے۔ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یمین اللہ ملعی لا یغیدها نفقۃ سحاء اللیل والنہار ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، ملا یملو، ہم نے آپ کو دکھایا نا، بھرا ہوا ہے، اسے کوئی خرچ کم نہیں کرتا، جتنا بھی اللہ خرچ کرے کمی نہیں ہوتی۔ جو دن رات اللہ تعالیٰ یعنی وہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا ہے، کس نے؟ اللہ نے، کتنا خرچ کر دیا، اس کے سارے خرچ نے، اس میں کوئی کمی نہیں کی، جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے، وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى، وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى یعنی دوسرا ہاتھ۔ اب یہ آپ احادیث پڑھ رہے ہیں، قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، کچھ اور نہیں، کسی کی بات نہیں پڑھ رہے ہیں، کسی کی داستان یا کہانی یا افسانہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ اٹھاتا اور جھکاتا ہے، یعنی بلند کرتا ہے اور پست کرتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے 2309 پہ، یہ ہے کتاب الزکوٰۃ میں، تقریباً پورے الفاظ وہی ہیں، تھوڑا سا جو ہے آخر میں فرق ہے۔ بہرحال مسلم شریف میں ایک حدیث شریف اور بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگوں کے شک و شبہات جو ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ماننا ضروری ہے، ہمارے عقیدے کا جز ہے یا نہیں ہے۔ نہ ماننے سے کیا انسان کافر ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، یہ بات بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کا انکار آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، تو یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو یہ آیت مبارکہ موجود ہے یہ، اور قرآن مجید کی بہت سی آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ موجود ہیں۔ اب جو یہ بعض لوگ اس کا ترجمہ قبضہ قدرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تعویل کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں ترجمے میں تو لکھ دیتے ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کہتے ہیں عرش سے بھی مراد لیتے ہیں کہ بادشاہی، اور ہاتھ سے مراد، جیسے اللہ کے نبی کی عادت کریمہ تھی کہ جب قسم کھاتے تھے تو فرماتے تھے والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو لوگ قبضہ قدرت وغیرہ ترجمہ کرتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں اور ہاتھوں کا انکار کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے ہاتھ مانیں تو وہ ہمارے جیسا ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ان لوگوں کی بات آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ مان لیں تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کو فرمایا اللہ بصیر ہے، اللہ نے سننے کو فرمایا کہ اللہ سمیع ہے، تو اب کیا ہم اس بات کا انکار کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ سکتا، نعوذ باللہ، کیونکہ ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ نہیں سن سکتا کہ ہم بھی سنتے ہیں۔ اب بھائی یہ ایمان رکھنا ہے، اس پر بحث مباحثہ نہیں کرنا، نہ اپنے جیسا کہنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کہنا ہے کہ اللہ کے ہاتھ تو ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ایسے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہیں۔
اب ہمارے لیے قرآن مجید کی ان آیات سے سمجھنا بہت آسان ہے۔ کیا سمجھنا ہے؟ کہ بے شک اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ دائیں ہیں، دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، دونوں ہاتھ اس کے جود و سخا والے ہیں، لیکن ہماری طرح کے نہیں ہیں۔ اب اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہماری طرح کے نہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جیسا اللہ نے فرمایا ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے بس ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے، کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ ہیں ہی نہیں، تو اس سے بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اگر ہاتھوں کا انکار کرتے ہیں تو قرآن مجید کی آیات کا، احادیث مبارکہ کا انکار لازم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، تو کیا وہ ہمارے جیسا اللہ تعالیٰ سنتے دیکھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا سننا دیکھنا ہماری طرح کا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ کا سننا دیکھنا ایسا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اب جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں بھی وجود بخشا ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی موجود ہیں اور اللہ بھی موجود ہے، تو کیا وہ بھی ہماری مثل ہو جائے؟ نہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ نتیجہ تو یہی نکلا کہ مشابہت ثابت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی آپ انکار کریں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں، بلکہ اللہ وہ موجود ہے، سمیع و بصیر ہے، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں اور اس کا وجود سب کچھ قرآن سے ثابت ہے اور ماننا لازم ہے، مگر وہ وجود اور آنکھ یا کان یا ہاتھ یا پنڈلی یا جو کچھ بھی اللہ نے چہرہ بیان فرمایا قرآن مجید میں، وہ ہمارے یا کسی مخلوق جیسے نہیں، بلکہ ایسے ہیں جیسے اس کی شان ہے، اس کے شان کے لائق ہیں۔ اللہ کی ذات بھی بے مثل و بے مثال ہے، اس کی صفات بھی بے مثل ہیں، بے مثال ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان آیات کو کہتے ہیں یہ متشابہات ہیں، تو آپ اس پہ بات ہی نہ کریں۔ بات تو کرنا نہیں ہے، لیکن ایمان تو رکھنا ہے نا کہ قرآن ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، اور جو نازل کیا ہے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی نازل کیا ہے۔ ایمان تو رکھنا ہے نا، ایمان نہیں رکھنا۔ اگر ایمان نہیں رکھنا نعوذ باللہ تو پھر آپ بتائیں پھر کیا کرنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے، اور کس پر ایمان رکھنا ہے؟ جو اللہ نے بیان کیا اس پر ایمان رکھنا ہے، اس پہ بحث نہیں کرنی، تکرار نہیں کرنی، جرا نہیں کرنا، سوال و جواب نہیں کرنا، یہ بات اپنی جگہ ہے، بالکل صحیح ہے۔ ایمان رکھنا ہے جیسا اللہ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی کوئی بات یہ بھی ایمان رکھنا ہے کہ بے مقصد نہیں ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یعنی یہ لوگ اگر ہدایت کے طلبگار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی ہر آیت و حدیث اور صحابہ کے ایمان کی طرح ان کے ایمان میں اضافہ اور ترقی ہوتی، مگر چونکہ ان کے دل بغض و عناد، سرکشی و ضد اور حسد سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی آپ پر نازل ہوگا یا جو بھی کچھ نازل ہوا وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی، بغاوت اور کفر ہی میں اضافہ کرے گا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ جیسے جیسے قرآن اترتا ان کی سرکشی اور کفر بڑھتا چلا جاتا۔ آپ کے دشمن کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ آپ کو کوئی نعمت مل جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے سب سے بڑی سزا یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر قرآن کا نزول عطا فرما رہے تھے، جو سب سے بڑی نعمت ہے دنیا کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے یہی سزا بہت کافی تھی۔ آگے بیان کیا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے باہم یعنی آپس میں عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ یعنی ان کے دل کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ ان کو سزا ملی ہے اللہ کی طرف سے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک فرقہ دوسرے فرقے کا ہمیشہ دشمن رہے گا، قیامت تک ان کے اندر دشمنی رہے گی، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر اور کفر کے فتوے لگاتا رہے گا، کبھی اکٹھے وہ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کی تکذیب کی۔ ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے نا، عمل کا رد عمل ہوتا ہے نا، تو ٹٹ فار ٹیٹ جیسے کہتے ہیں نا، وَلُعِنُوا، تو یہ لعنت کا ایک نتیجہ تھا اور یہ ان کے عمل کا نتیجہ تھا جو انہوں نے کیا تھا، تو اس کی وجہ سے یعنی اس کا رزلٹ ان کو ملا۔ یہ تو
اسی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ بجائے کہ دنیا میں یہ امن قائم کرتے، کہیں نہ کہیں یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج ایک انسان دوسرے انسان کے لیے، ایک ملک دوسرے ملک کے لیے کیسے کیسے ہتھیار تیار کر رہے ہیں۔ ایون یہ کہ آپ دیکھیں کہ ایٹمی ہتھیار تیار کیا ہوا، کس کو ماریں گے؟ کیا جنگلات کو ماریں گے؟ انسانوں کو مارنے کے لیے کیا ہوا ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہر کوئی کیا چاہتا ہے؟ دوسرے کا حصہ ہڑپ کر لے، دوسرے کا حصہ کھا جائے، دوسرے کے حصے کو جو ہے اپنا قبضہ کر لے اس پر۔ تو اس کی وجہ سے وہ مستقل جو ہے نا لڑائی کی آگ بھڑکائے رکھتے ہیں، اور بجائے کہ دنیا میں امن و امان کی، سلامتی کی کوشش کرتے، ان کی ساری تگودو دنیا میں فساد پھیلانے کی ہے۔ جبکہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے، لیکن ان کو اس بات کی پرواہ کب ہے؟ بس آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہر لڑائی کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی منصوبہ ہوتا ہے نا، کسی نہ کسی کا منصوبہ ہوتا ہے، کس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا فضل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے فسادیوں کے منصوبوں کو پورے نہیں ہونے دیتے۔ ٹھیک ہے، آج آپ دیکھ لیں کہ آج ہماری کیا حالت ہے، جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، ان کی کیا حالت ہے؟ ان کا بھی یہی حال ہے۔ اگر آپ اس آیت مبارکہ پر غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جب وہ لڑائی کی آگ کو چلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتے ہیں، تو صحابہ کرام میں بھی وہ پرانی باتیں یاد دلا کر لڑائی کرواتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی ساری سعی کوششوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے اللہ تعالیٰ مٹا دیتے تھے۔ تو ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ، مسلمانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ملا دیتے تھے۔ لیکن ان کی پوری کوشش یہی ہوتی تھی کہ مسلمانوں میں کسی نہ کسی انداز سے لڑائی کے منصوبے وہ بناتے رہتے تھے اور آپس میں لڑواتے رہتے تھے، ان کا یہ کام ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کے خلاف انہوں نے جب بھی اسباب مہیا کیے لڑائی جھگڑے کے، اور آپ کے خلاف جب بھی ان لوگوں نے لڑائی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے باطل کر دیا، اور ان کے مکر و فریب کو رد کر دیا، دور کر دیا، اور ان کے بدترین مکر و فریب نے خود انہی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ یہ فساد کرنا، اور ہمیشہ فساد برپا کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں فرماتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں مزید یعنی آیت نمبر 65 میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ کیا غور کریں؟ غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں بیان کیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور یقیناً اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے، اگر وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاتے اور گناہوں اور حرام کاموں سے کے ارتکاب سے پرہیز کرتے، بچتے، تو اللہ نے فرمایا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، تو ہم ان سے ان کے گناہ کیا کرتے؟ دور کر دیتے، مٹا دیتے، محو کر دیتے، اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے، ان سے ناپسندیدہ امور کو زائل کر دیتے، اور انہیں مقصود تک پہنچا دیتے، جنت تک پہنچا دیتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہیں، ان کو دی گئی ہیں، ان کو قائم کرتے، یعنی اس کے مطابق نظام چلاتے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنا رزق عطا کرتے۔ ذرا غور کیجئے، ان پر رزق کا مینہ کس طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے رزق کھاتے۔ اگر یہ ان کتابوں کے مطابق کسی تحریف و تغیر اور تبدیلی کے بغیر صحیح عمل کرتے جو انبیاء علیہم السلام کی طرف سے ان کے ہاتھوں میں موجود ہیں، تو یہ بات یقینی طور پر انہیں اتباع حق اور اس شریعت کے تقاضے کے مطابق عمل کی طرف لے جاتی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، کیونکہ ان کی کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ کی اتباع کے حکم سے بھری ہوئی ہیں۔ لَأَكَلُوا
من فوقہم، فوقہ اوپر، تحتا نیچے، من کی وجہ سے تحتی ہے یہ، اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے، یعنی اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھانے سے آسمان سے برسنے والے اور زمین سے اگنے والے رزق کی فراوانی کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ اور اگر بے شک ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے، منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، ان میں کچھ لوگ میانہ رو یعنی درمیانے قسم کے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے بھی دیکھیے کتنا سبق ہے کہ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان اور تقوی ہے۔ ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے جو قرآن کے احکام ہیں اس کو نافذ کریں، تو پھر ہمیں بھی کسی کافر سے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، پھر کسی کافر کے طریقے کو اختیار نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات خاص کر بیان کر دی، اور ہمیں بھی کیا حکم دیا کہ افراط و تفریط سے بچ کر رہو، میانہ روی اختیار کرو، ٹھیک ہے، ایک درمیانی چال چلو، جو ایک میڈیم طریقہ کار ہوتا ہے نا، وہ اس طریقے پہ تم جو ہے اپنا یعنی رکھ رکھاؤ رکھو، تو افراط و تفریط سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی زیادتی بھی نہ کرو اور کمی بھی نہ کرو، ٹھیک ہے، درمیانے راستے پہ چلنے والے بن جاؤ، ٹھیک ہے، درمیانے راستے پہ چلو گے تو کیا ہے، تمہارے لیے آسانیاں ہیں۔ اچھا، رزق کے دروازے کھول دیتے، نیچے سے بھی روزی ملتی، اوپر سے بھی روزی ملتی، تو اب اس سے کسی کو شبہ بھی ہو سکتا ہے، غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، تو اس غلط فہمی کا ازالہ کر لیجئے، کیونکہ نبی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو کوئی بھی اللہ کا فرما بردار اور متقی نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے بھی رہتے تھے، پیٹ پہ ایک پتھر بھی باندھتے تھے، دو بھی باندھتے تھے، 3 دن گزر جاتے تھے، کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ تو اب آپ کو ہو سکتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالے، شبہ ڈالے، تو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہے کہ ظاہری روزی کی بہت ساری ہو، جیسے کہ آج ہم لگے ہوئے ہیں، بہت ساری روزی چاہیے اور بہت سارا چاہیے، کھانا اچھا کھانا چاہیے اور بہت سارا چاہیے، ہر وقت چاہیے، ٹھیک ہے، ایک تو ہماری سوچ ہے، اور ایک ہے وہ طریقہ جو اللہ کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہوگا کہ کیا بہت ساری روزی ہی اس بات کی ضامن ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہیں اور آپ متقی ہیں؟ نہیں۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ روزی آپ کو ضرورت بھر مل جائے اور آپ اس پر قناعت کر لیں، آپ اس پر راضی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے بنا دیتے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یعنی ہر حال میں ہر وقت راضی رہتے۔ اگر آپ ایمان والے بن جائیں، تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے آپ کے لیے ہمارے لیے کھول دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور صرف جسمانی نہیں، صرف ہماری ضروری جو ظاہری غذا ہے یہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے قلب و روح کے لیے رحمتوں اور برکتوں کی غذا نازل کریں، اور ہمارے جسم کے لیے جیسے زمین میں چھپے ہوئے رزق کے خزانوں کے منہ کھول دیتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری جسمانی خوراک کی ضرورت کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی غذا بھی پوری کر دیتے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ہر وقت راضی برضا رہتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس سے یہ سمجھیں کہ بہت سارا ہونے کے باوجود جب انسان مزید کی تلاش میں ہے، ایک پہاڑ سونے کا ہے، دوسرے پہاڑ کی تلاش ہے، تو وہ تو فقیر ہے، لیکن ایک انسان 2 روٹی پر قناعت کیے ہوئے بیٹھا ہے، وہ تو بادشاہ ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں بس ان کے لیے خزانے ہی ہر وقت جو ہے سونے چاندی کے ڈھیر لگے رہیں گے ان کے پاس، ٹھیک ہے، ان کے پاس مال و متاع اور ان کے پاس جو ہے ہر وقت کھانے پینے کی اشیاء کا یعنی یہ کہنا چاہیے بھرمار رہے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فقر و تنگ دستی ان کے پاس بھی آئے گی، کبھی فراقی ہوگی، کبھی وسعت ہوگی، اور کبھی کیا ہوگا، تنگی ہوگی، کبھی فاقہ کشی ہوگی، جیسے کہ نبیوں کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو یہ چیز بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کبھی آزمائشیں بھی آتی ہیں، کبھی تنبیہ بھی کی جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا بھی ہے۔ قرآن میں ہی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، ساری چیزیں آپ کو قرآن میں مل جائیں گی۔ اب پیچھے اس آیت میں بھی ہمارے لیے دیکھیے سبق ہے۔ سبق کیا ہے کہ اب غور کریں، یہ تو ٹھیک ہے بات بیان ہوئی جس کے لیے ہوئی، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ دیکھیے یہاں پر بتایا کہ
یہود جو تھے اسلامی عبادات اذان وغیرہ کا پہلے مذاق اڑاتے، ٹھیک ہے، یہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ان کی بے باکی، ان کی جسارت بڑھتے بڑھتے یہ عالم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عزت و جلال میں بھی گستاخانہ کلمات زبان پر لانے سے نہیں شرماتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی ہے نا، کیسے کیسے لطیفے بنتے ہیں، کیسے کیسے جنت اور دوزخ کے اور دین کے اور اسلام کے اور سنت کے مذاق اڑائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، زبان پر بار بار وہ بات لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں ایسے لوگوں کی بھی اچھی تعداد تھی کہ جن کی زندگی کس سے کٹ رہی تھی؟ فقر و فاقے سے کٹ رہی تھی، تنگ دستی کا دورہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے بے حیائی کے ساتھ یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مالک ہے وہ فقیر ہے، بخیل ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں لیکن بھوکوں مر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے پاس نعوذ باللہ کچھ ہوتا یا وہ سخی ہوتا تو مسلمانوں کا یعنی یہ افلاس اور غربت سے یہ حال نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شدت غضب اور ناراضگی سے بطور بددعا انہیں کہا کہ تمہارے ہاتھوں میں بیڑیاں لگیں اور اس گستاخی اور بدزبانی کی پھٹکار تم پر پڑے۔ زمین و آسمان کے مالک کے خزانے بھی کبھی ختم ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور اس کا دست جود و سخا بھی کبھی بند ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، نہیں، بلکہ اس کے ہاتھ تو کشادہ ہیں اور ہر وقت وہ مصروف جود و سخا ہیں۔ جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وہ کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے، یہ آپ جان لیجئے۔ اس کا ابر کرم اس کے محبوب پر اور محبوب کے غلاموں پر جب برسا تو ساری کائنات میں فصل بہار آ گئی۔ جہاں جہالت و وحشت کے اندھیرے خیمہ زن تھے وہاں علم و عرفان کے چراغ روشن ہو گئے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ کبھی بھی دین اسلام کی شان میں، اللہ کی شان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ادب کے خلاف کلمہ نہ نکالیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی لعنت پڑ جائے اور پھر دین و دنیا میں کہیں ہمیں کوئی ٹھکانہ نہ ملے۔ اس لیے ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، ہمیں اپنے لیے اس میں سبق تلاش کرنا چاہیے، کبھی بھی ہمیں سرکشی اور کفر کی طرف نہیں جھکنا چاہیے، بلکہ ہر وقت اپنے مالک اور اپنے خالق کی وفاداری اور فرما برداری میں لگے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو کیا کریں گے؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ راضی کر دیں گے، ہمیں قناعت دیں گے، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، اس کی یعنی کہنا چاہیے سیکھنے کے لیے اس آیات میں، ان آیات میں اور اس کے بیان میں بہت کچھ ہے، بہت زیادہ کچھ ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں قرآن کھولنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، بار بار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کے لیے ہمارے لیے دروازے کھول دیں گے۔ ایک چیز ہم یہاں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہیں گے، جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کبھی بھی اس معاملے میں بحث نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایمان رکھنا ہے۔ ایمان رکھنے کے لحاظ سے یہ آیات بالکل واضح اور بین ہے، صاف ہے، اس میں کوئی کیا تردد ہے، کیا شبہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہودیوں نے کہا، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انکار نہیں کیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ ہے ہی نہیں، تو تم نے اللہ کا ہاتھ کیوں کہا، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جواب دیا کہ نہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، بندھے ہوئے نہیں ہیں، بندھے ہوئے تو تمہارے ہاتھ ہیں، بخیل تو تم لوگ ہو۔ اور ایک چیز یہاں مزید سمجھنے کی ہے جو ہم نے حدیث آپ کو سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دونوں ہاتھ داہنے ہیں تو اب اگر آپ اس سے شبہ نکالنا چاہیں تو اس کو متشابہ بنا سکتے ہیں کہ اس میں طرح طرح کی باتیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن طرح طرح کی باتیں آپ کو نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ بالکل صاف اور واضح طور پر یہ ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، وہ کیسے ہیں، کیا ہیں، کس طرح ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم اس پر ایمان رکھے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، بس ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے، لیکن اگر آپ اس میں شبہ پیدا کرنا چاہیں، اس میں بال کی کھال نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ نکال سکتے ہیں تو پھر ظاہر ہے، پھر آیت کو آپ متشابہ بنا دیں گے۔ اب ظاہر ہے دونوں ہاتھ دائیں ہیں تو کیسے دائیں ہیں، ٹھیک ہے، اب ہمارا تو ظاہر ہے ایک دایاں ہوتا ہے ایک بایاں ہوتا ہے،
تو یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی۔ یہ بات بہت زیادہ اہم ہے سمجھنے کے لحاظ سے۔ لیکن اس میں کوئی متشابہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ متشابہات ہے، ٹھیک ہے، کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا عرش نہیں ہے، وہ اللہ کی حکومت ہے۔ یہ سب باتیں کرنا چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر قرآن کو، سنت کو، حدیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، صحابہ کے فہم کو، صحابہ کے عمل کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو یہ آیات، اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ ایمان نہیں لائیں گے، یقین نہیں رکھیں گے تو مسلمانوں کی فہرست سے نکال دیے جائیں گے۔ اس لیے ہم کو اس پر ایمان بھی لانا ہے، یقین بھی رکھنا ہے۔ ہاں، اس پر بحث نہیں کرنی، اس میں تعویلات نہیں کرنی، اس پہ خاموشی اختیار کرنی ہے۔ جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور سوال کرنا بدعت ہے۔ سوال نہیں کرنا ہے ہم نے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھنا نصیب کرے، اور اگر اس پر ایمان نہیں رکھیں گے تو لازمی بات ہے کہ کفر کی طرف چلے جائیں گے۔ اور اس پر ایمان اس طرح رکھیں گے جیسا کہ اللہ نے بیان کیا، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو اپنے ایمان کو کیا کریں گے؟ ایمان والوں میں بھی کر لیں گے، اور اپنے عقیدے کو درست اور صحیح بھی کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے، اور ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔